مشرق وسطی میں بڑی جنگ کا آغاز، ایران نے اسرائیل پر بھرپور حملہ کر دیا۔ تل ابیب اور الخلیل سمیت کئی شہروں پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں، کئی عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی آئرن ڈوم ایرانی میزائل کے سامنے بے بس، 10 افراد ہلاک۔ کئی میزائل اسرائیل کے جوہری پاور اسٹیشن کے قریب گرے۔ نیو اتم ایئر بیس اور گیس پلیٹ فارم مکمل تباہ۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے لگے، افراتفری پھیل گئی۔ بزدل اسرائیلی چیخو پکار کرنے لگے، محفوظ پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ غزہ کے شہریوں میں خوشی کی لہر۔ آئرن ڈوم کی بدترین ناکامی پر اسرائیل کا پروپیگنڈا، کہا ایران نے کچھ ہائپر سونک میزائل بھی داغے۔ یہ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم میں نظر نہیں آتے۔ میزائل 3 منٹ میں ایران سے اسرائیل پہنچے۔ غزہ پر 1 سال سے بہنے والے نہتے مسلمانوں کے خون پر خاموش امریکہ نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گیوٹرس کی مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کی مذمت، فوری جنگ بندی پر زور، جرمنی اور برطانیہ کی بھی مذمت۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس طلب۔ اقوام متحدہ میں صہیونی مندوب نے کہا دفاع اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں، جو اسرائیل پر حملہ کرے گا وہ شدید رد عمل کا انتظار کرے۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ایران اب اپنا نیوکلیئر منصوبہ ختم ہی سمجھے۔ جسٹس منیب کو بلایا، جسٹس منصور سے درخواست کی۔ دونوں جج صاحبان آرٹیکل 63 کیس کی سماعت میں شامل نہ ہوئے۔ جسٹس نعیم اختر افغان کو 5 رکنی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جسٹس منصور کا انتظار کیا مگر ان کے انکار کے بعد کوئی آپشن نہیں بچا، نہیں چاہتا دوسرے ججز کو ڈسٹرب کیا جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے تم باضمیر نہیں ہو، کسی کے ضمیر کا معاملہ طے کرنا مشکل ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس میں ریمارکس، کہا جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہیں، ووٹنگ کرائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ ووٹ گنا بھی جائے۔ جب آئین میں لکھ دیا گیا نااہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایک طرف رائے دی گئی منحرف رکن ڈی سیٹ ہوگا، دوسری طرف کہا نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے، یہ تو تضاد ہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی اپیل کی حمایت۔ ملک کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر، کہا قوم نے گزشتہ برسوں میں ایک گروہ کی نااہلی کی وجہ سے مشکلات کاٹی۔ چاروں صوبوں نے نئے NFC معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھرپور تعاون کیا، سب سے پہلے انہوں نے دستخط کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں زرعی انکم ٹیکس کا نفاذ صوبے کریں گے، PSDP کے کچھ منصوبوں میں صوبے بوجھ اٹھائیں گے۔ You have a person-specific agenda and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بیٹھے۔ پیپلز پارٹی کا عدالتی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلاول بھٹو کا اعلان، کہا آئینی عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ بیٹھیں یا منصور علی شاہ کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں۔ آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا، میرا نہیں، آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے۔ عدلیہ سے سوال کریں تو وہ برا مانتے ہیں۔ افتخار چودھری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدلیہ کو خراب کیا۔ جماعت اسلامی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آزاد عدلیہ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، رات کے اندھیرے میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا 7 اکتوبر کو ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں، تحریک انصاف ساتھ ہوگی۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے پہلے پنجاب کے 5 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ، میاں والی، فیصل آباد، بہاولپور، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہر قسم کے اجتماعات اور احتجاج پر پابندی۔ میاں والی میں رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ، عطا تارڑ نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے لشکر کشی کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔
ڈاکٹر ذاکر نائک کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ٹی وی اینکر سے گفتگو میں کہا امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ معروف مبلغ کے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز، بین المذاہب ہم آہنگی سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو۔